ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں 9 اسٹار کلاسز یوٹیوب چینل میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم آپ لوگوں کو پڑھائیں گے کلاس 10 کا درخشاں 2 اس کا آبجیکٹیو سوالات جو ابھی ہو رہے ڈی ایل ایڈ ایگزام پرویش پریکشا، اس میں بھی بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہے، پی وی آئی ہے، اور خاص کر کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں گے۔ اس میں جو کلاس 10 کے درخشاں دوم ہے، اس میں سبھی سوالات کو حل کیا جا رہا ہے۔ جو پہلا چیپٹر جو ہے حمد خدا عز و جل سے لے کے آخری چیپٹر جو دوحہ تک ہے، یہ تمام سوالات کو آپ کا حل کیا جاتا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں دوستو کہ سب سے پہلا آپ کا کیا ہے کہ شبنم کمالی تو کہتا ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش سن 1938 عیسوی میں ہوتا ہے۔ 1938 عیسوی میں شبنم کمالی کا، اور شبنم کمالی کا اصل نام اس کا ہے مصطفیٰ رضا۔ اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ مصطفیٰ رضا شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا، جو 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس نے حمد لکھے، حمد خدا عز و جل، اور اس کے کچھ خاص مجموعے ہیں جو انوار عقیدت ہے، ضیاء عقیدت ہے، صہبائے عقیدت ہے، اور فردوس عقیدت ہے۔ یہ ان کے تمام نعتیہ کلام سے شعری مجموعے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلا، اس کے بعد افسانہ فرار یعنی سہیل عظیم آبادی کا، کس کا؟ سہیل عظیم آبادی کا پہلا سوال ہے۔ پہلا سوال اس میں سے کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ تو دوستو اردو افسانے کی عمر جو ہے تقریباً 2 صدی ہے۔ کتنا ہے؟ 2 صدی ہے۔ کتنا ہے اس کا اردو افسانے کا عمر؟ 2 صدی ہے، یعنی 2 صدی ہے۔ کتنا ہے؟ 2 صدی ہے۔ اور اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن۔ سید مجیب الرحمن ہے اس کا اصل نام۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ 1911 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 ہے۔ 125 ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 ہے۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو کہتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال سن 1980 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا تھا۔ 1980 عیسوی میں ہوا تھا۔ اگلا ہے سہیل عظیم آبادی کے سب سے پہلے افسانوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کے سب سے پہلے افسانے مجموعے کا نام ہے 4 چہرے۔ کیا ہے؟ 4 چہرے۔ اس کے افسانے مجموعے کا نام ہے 4 چہرے۔ اگلا سوال ہے سید محمد محسن عظیم آبادی کس سبجیکٹ کے پروفیسر تھے؟ سید محمد محسن نام ہے اس کا، یہاں محسن عظیم آبادی دیا ہے، تو کہتا ہے کہ سید محمد محسن جو ہے وہ کس سبجیکٹ سے تھے؟ تو وہ نفسیات کے سبجیکٹ سے تھے۔ کس کے؟ نفسیات کے سبجیکٹ سے وہ پروفیسر تھے۔ کس کے؟ نفسیات کے سبجیکٹ سے وہ پروفیسر تھے۔ اگلا سوال ہے محسن عظیم آبادی کے افسانے کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تھا؟ تو اس کا پہلا افسانوی کا مجموعہ جو ہوا تھا وہ کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ کس سے ہوا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ سے ہوا۔ اس کا کس سے ہوا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ سے ہوا ہے۔
اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ محسن عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ محسن عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو محسن عظیم آبادی کی پیدائش سن 1910 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ سن 1910 عیسوی کو ہوا ہے۔ محسن عظیم آبادی کی پیدائش سن 1902 عیسوی کو ہوتا ہے، سن 1910 عیسوی کو، سن 1910 عیسوی کو محسن عظیم آبادی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے محسن عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو محسن عظیم آبادی کے والد کا نام تھا سید محمد رشید۔ کیا نام تھا بچہ؟ سید محمد رشید تھا۔ محسن عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو محسن عظیم آبادی کی وفات 2002 عیسوی کو ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 2002 عیسوی کو ہوئی تھی محسن عظیم آبادی کی پیدائش۔ اگلا چیپٹر ہے قمر جہاں۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو کہتا ہے قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1951-52 عیسوی کو ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو قمر جہاں کے والد کا نام تھا سید عطاء الحق۔ کیا نام تھا؟ سید عطاء الحق۔ قمر جہاں کے والد کا نام تھا سید عطاء الحق۔ اگلا سوال ہے مختصر افسانہ کس کہانی کو کہتے ہیں؟ مختصر افسانہ کس کہانی کو کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ مختصر افسانہ ایک ہی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ کس کو؟ ایک ہی نشست میں جو پڑھا جائے، ایک ہی نشست میں جو پڑھا جائے اس کو مختصر افسانہ کہتے ہیں، اس کو مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو میں سب سے پہلے مختصر افسانے کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ تو اردو میں مختصر افسانے کی بنیاد سب سے پہلے سجاد حیدر یلدرم نے ڈالی تھی۔ کس نے ڈالی تھی؟ سجاد حیدر یلدرم نے ڈالی تھی۔ سجاد حیدر یلدرم کا پہلا مختصر افسانہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو اس کا پہلا افسانہ ہے نشے کی پہلی ترنگ۔ کیا ہے؟ نشے کی پہلی ترنگ اس کا پہلا افسانہ ہے۔ نشے کی پہلی ترنگ اس کا پہلا افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے اردو افسانے کی عمر کتنی ہے؟ تو کہتا ہے اردو افسانے کی عمر 2 صدی ہے۔ کتنا صدی ہے؟ 2 صدی ہے۔ کتنا صدی ہے؟ 2 صدی ہے۔ اردو افسانے کی عمر 2 صدی ہے، یعنی 2 صدی ہی اس کا عمر ہے اردو افسانے کا۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام مجیب الرحمن تھا۔ سید محمد مجیب الرحمن، یعنی سید مجیب الرحمن تھا۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی کو ہوئی۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی For that, you'll have to turn off. سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کہاں تک پہنچی تھی؟ تو اس کے افسانوں کی تعداد سن 125 تک پہنچی تھی۔ کتنے تک؟ 125 تک۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی تھی۔ اگلا ہے سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال سن 1980 کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ سن 1980 کو ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے سب سے پہلے افسانوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا پہلے افسانے مجموعے کا نام 4 چہرے۔ کیا ہے؟ 4 چہرے۔ اس کا افسانے کا مجموعہ کا نام ہے 4 چہرے۔ اگلا سوال ہے محسن عظیم آبادی کس سبجیکٹ کے پروفیسر تھے؟ محسن عظیم آبادی کس سبجیکٹ کے تھے؟ تو نفسیات کے وہ پروفیسر تھے۔ کس کے پروفیسر تھے؟ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ یہ چیز ہم کو دھیان میں رکھنا ہے، نفسیات کے پروفیسر تھے محسن عظیم آبادی۔ اگلا ہے محسن عظیم آبادی کے افسانے کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ تو اس کے افسانے کا پہلا مجموعہ ہے انوکھی مسکراہٹ۔ کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔
اگلا سوال ہے محسن عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1910 عیسوی کو ہوئی۔ محسن عظیم آبادی کی پیدائش 1910 عیسوی کو ہوئی۔ محسن عظیم آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو محسن عظیم آبادی کے والد کا نام تھا سید محمد رشید۔ کیا نام تھا؟ سید محمد رشید نام تھا اس کے والد محترم کا۔ اگلا سوال ہے محسن عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو محسن عظیم آبادی کی وفات 2002 عیسوی کو ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 2002 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اگلا ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1951-52 میں۔ 1951-52 عیسوی کو ہوا تھا قمر جہاں کی پیدائش، 1951-52 میں۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو قمر جہاں کے والد کا نام تھا سید عطاء الحق۔ کیا نام تھا؟ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق، سید عطاء الحق۔ دوستو یہ ریپیٹ ہو گیا ہوگا میرے خیال سے۔ چلیے اگلا ہے قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام کیا تھا؟ قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام تھا جنون وفا۔ کیا نام تھا؟ جنون وفا۔ اس کے پہلے کہانی کا نام تھا جنون وفا، جنون وفا۔ اگلا قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف کا کیا نام ہے؟ تو حرف آغائی ہے۔ کیا نام اس کا؟ تنقیدی تصانیف کا حرف آغائی، قمر جہاں۔ اگلا سوال ہے قمر جہاں کس یونیورسٹی میں معلمہ تھی؟ کون سا؟ تو بھاگلپور یونیورسٹی کی معلمہ تھی۔ کون یونیورسٹی؟ بھاگلپور یونیورسٹی کی۔ اگلا ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا نا؟ تو اس کا اصل نام تھا ملکہ مہر نگار۔ نگار عظیم کے افسانوں مجموعے کا کیا نام تھا؟ تو اس کے افسانے مجموعے کا نام تھا گہن۔ کیا نام تھا اس کا؟ افسانے مجموعے کا نام اس کا تھا گہن، یعنی اس کے افسانے کے مجموعے کا نام تھا گہن۔ کیا نام تھا دوستو؟ اس کے افسانے کے مجموعے کا نام تھا گہن۔ یہ ہم کو یاد رکھنا، اس کا افسانے مجموعے کا نام گہن تھا۔ کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں 31% کا اضافہ ہوا۔ کتنا پرتیشت کا اضافہ ہوا ہے؟ 31% کا اضافہ ہوا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں، 31% کا اضافہ ہوا ہے۔ 31% کا اضافہ ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں، 31% کا اضافہ ہوا ہے۔ کا اضافہ ہوا۔ اگلا کہہ رہا ہے زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ 0.75 ڈگری سیلسیس۔ کتنا ہوا؟ 0.75 ڈگری سیلسیس ہوا ہے، یعنی 0.5 ڈگری سیلسیس کتنا ہوا؟ 0، یعنی جیم نمبر اس کا آنسر ہوگا۔ اگلا ہے کہ نگار عظیم آبادی، کہتا ہے نگار عظیم آبادی کے سفر نامے کا کیا نام تھا؟ اس کے سفر نامے کا نام تھا گرد آوارگی۔ کیا نام تھا؟ گرد آوارگی۔ اگلا سوال ہے کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کانفرنس کب ہوئی تھی؟ تو کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کانفرنس کب ہوئی؟ تو 2007 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 2007 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے گلوبل وارمنگ کے کوئی ایک وجہ بتائیں، یا وجہ کیا ہے؟ آبادی، گرین ہاؤسز گیسیں، کل کارخانہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا ہے؟ گرین ہاؤسز گیسیں ہیں۔ کون ہے؟ گرین ہاؤس گیسیں ہیں اس کا اصل پرابلم۔ کیا ہے؟ گرین ہاؤس گیسیں۔ اس کا کہتا ہے کہ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سر سید احمد خان کی پیدائش دلی میں 1817 عیسوی میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا دوستو؟ دلی میں ہوا تھا، 1817 عیسوی میں ہوا تھا، دہلی میں۔ اگلا سوال ہے سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو سر سید احمد خان کے والد کا نام تھا میر متقی۔ کیا نام تھا؟ میر متقی۔ اس کے والد کا نام تھا میر متقی۔ کیا نام تھا؟ میر متقی نام تھا اس کے والد کا نام۔ اگلا سوال ہے سر سید کی تعلیم و تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو اس کے والدہ محترمہ کے زیر سایہ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ اس کے والدہ محترمہ کے زیر سایہ میں ہوئی تھی اس کی تعلیم و تربیت، اس کے والد محترمہ۔ اگلا ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا سب سے قدیم نام کیا تھا؟ تو اس کے قدیم نام تھا کیا؟ مدرسۃ الاسلام۔ کیا نام تھا؟ مدرسۃ الاسلام اس کا قدیم نام تھا۔
اگلا سوال ہے سر سید کا انتقال کب ہوا؟ تو سر سید احمد خان کا انتقال 1898 میں ہوا تھا. کہاں ہوا تھا؟ 1898 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، علی گڑھ میں ہوا تھا. اور اس کو مدفون علی گڑھ میں ہی کیا گیا تھا. اس کو مدفون بھی کہاں کیا گیا تھا؟ علی گڑھ میں ہی کیا گیا تھا. سر سید احمد خان کہاں مدفون ہے؟ تو علی گڑھ میں ہے. کہاں ہے؟ تو علی گڑھ میں ہے. اس کا سوال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ علی گڑھ میں ہی مدفون تھے. کہاں تھے؟ جیم نمبر ہوگا اس کا آنسر، علی گڑھ میں مدفون تھے. چلیے اگلا سوال ہے عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1934 عیسوی میں. عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو عبد المغنی کے والد کا نام تھا مولوی عبد الرؤف. کیا نام تھا اس کے والد کا نام؟ عبد الرؤف تھا، مولوی عبد الرؤف تھا اس کے والد کا نام. اگلا کہتا ہے کہ عبد المغنی نے تنقید و تحقیق سے متعلق کتنی کتابیں لکھی تھی؟ تو لگ بھگ 20 کتابیں لکھی تھی اس نے. کتنی کتابیں لکھی تھی؟ 20 کتابیں لکھی تھی اس نے. 20 کتابیں لگ بھگ تقریباً اس نے 20 کتابیں لکھی تھی. اس کا تھا عبد المغنی کی وفات کب ہوئی؟ تو کہتا عبد المغنی کی وفات 2004 عیسوی میں. کب ہوئی؟ 2004 عیسوی میں. عبد المغنی کی وفات 2004 عیسوی میں. زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ تنقیدی مضمون ہے. کون مضمون ہے؟ تنقیدی مضمون ہے. کون مضمون ہے؟ تنقیدی مضمون ہے. اگلا سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی کے کسی ایک کتاب کا نام بتائیے. تو اس کے ایک کتاب کا نام ہے زادہ اعتدال. کیا نام ہے اس کا دوستوں؟ زادہ اعتدال نام ہے اس کا، زادہ اعتدال. یہ ہم کو یاد رکھنا، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. اس کے کتاب کا نام ہے زادہ اعتدال. اس کا کتاب کا نام ہے زادہ اعتدال. اس کے بعد کہہ رہا ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی کو ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ 1891 سینٹرل مئو میں. اس کے بعد کہتا ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کس طبقے میں ہوئی؟ تو اس کے پیدائش پسماندہ طبقے میں ہوئی. اگلا سوال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کا انتقال کب ہوا؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کا انتقال 1956 عیسوی کو ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1956 عیسوی کو ہوا تھا اس کا انتقال. 1956 عیسوی کو ہوا تھا بھیم راؤ امبیڈکر کا انتقال. اگلا سوال ہے سر سید کو سر کا خطاب کس حکومت نے دیا تھا؟ کہتا ہے کہ سر سید کو سر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ تو برطانیہ حکومت نے دیا تھا. اس کو سر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ برطانیہ حکومت نے. اگلا ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کا ایک سب سے بڑا تاریخی کارنامہ کیا ہے؟ تو دوستوں ہم لوگ جانتے ہیں کہ دستور ہند. کیا ہے؟ دستور ہند. یہ بہت ہی بڑا کارنامہ اس نے کیا ہے کہ دستور سازی کا کام کیا ہے. یہ ہمارے ملک کا سنویدھان کو اسی نے بنایا اور پورے ملک کو چلانے کا نظم جو ہے اس میں ہی متعین کیا گیا کس طریقے سے ہمارا دیش کا قانون ویوستھا ہوگا. سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہے سنویدھان میں. اگلا سوال ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام تھا رام جی مالوجی شکپال. کیا نام تھا؟ رام جی مالوجی شکپال نام تھا اس کے والد کا نام. رام جی مالوجی شکپال تھا اس کے والد کا نام. اگلا سوال ہے لطف الرحمان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو لطف الرحمان کی پیدائش 1941 عیسوی میں ہوئی تھی. لطف الرحمان کی پیدائش 1941 کو ہوئی تھی. اگلا سوال ہے لطف الرحمان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو لطف الرحمان کے والد کا نام تھا مولوی عبد الغفور. مولوی عبد الغفور تھا اس کے والد محترم کا نام. اگلا سوال ہے لطف الرحمان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ تو اس کا آبائی وطن دربھنگا تھا. اس کا آبائی وطن دربھنگا تھا. لطف الرحمان کے شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ تو اس کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. کتنے؟ 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں لطف الرحمان کے. اگلا سوال ہے کہ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ تو ڈرامہ کا لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج ہے. اسٹیج کے بغیر ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اگلا سوال ہے آریہ بھٹ عظیم سائنسداں کا تعلق کس دور سے تھا؟ تو اس کا عظیم دور تھا کیا؟ گپت دور سے اس کا تعلقات تھا. کیا کس دور سے تھا؟ گپت دور سے اس کا تعلقات تھا. آریہ بھٹ کا تعلقات گپت دور سے تھا. آریہ بھٹ کا تعلقات
गुप्त दौर से था। अगला सवाल है, कहता असमत चुगताई के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? तो उसके वालिद मोहतरम का नाम था मिर्ज़ा क़सीम बैग। उसके वालिद का नाम था मिर्ज़ा क़सीम बैग। अगला सवाल, असमत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? तो असमत चुगताई का इंतकाल 1991 ईस्वी को हुआ था। 1991 में। उर्दू शायरी में नज़्म की रिवायत कब से शुरू होती है? तो उर्दू में नज़्म की शुरुआत 1857 ईस्वी से होता है। कब से? 1857 ईस्वी से नज़्म की शुरुआत होती है, यानी नज़्म की रिवायत की शुरुआत होती है 1857 ईस्वी से। 1857 ईस्वी से शुरू हो जाता है। अगला है, कहता है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई? तो चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में। कब हुई? 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश होती है। 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। चकबस्त कहाँ पैदा हुए थे? तो कहता है चकबस्त फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। चकबस्त ने कितने साल की उम्र में पहली गज़ल कही थी? तो जो उसने 10 साल की उम्र में अपनी पहली गज़ल कही थी। 10 साल की उम्र में, महज 10 साल की उम्र था। चकबस्त का पेशा क्या था? तो चकबस्त का पेशा क्या था? वकालत था। क्या था? वकालत था। अगला है, चकबस्त कहता है कि चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो चकबस्त का इंतकाल रेलवे स्टेशन में हो गया था। जब वो घर आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन में, ट्रेन पर ही उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, और जब तक ट्रेन से रेलवे स्टेशन में उतारे और उसकी इंतकाल वहीं ऊपर हो गया था। अगला है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो 1918 ईस्वी को जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश होती है। अगला है कि जगन्नाथ आज़ाद, क्या? जगन्नाथ आज़ाद के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? जगन्नाथ आज़ाद के वालिद मोहतरम का नाम था तिलोक चंद महरूम। क्या नाम था उसका वालिद का नाम? तिलोक चंद महरूम। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ था। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? ये अगला चैप्टर है। परवेज़ शाहिदी का असल नाम था सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम था उसके असल नाम? सैयद इकराम हुसैन। सैयद इकराम हुसैन था उसका असल नाम। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई थी। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई थी। अगला है, परवेज़ शाहिदी, कहता है कि परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। क्या था? सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन था परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम। अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी ने कितने साल की उम्र में शेर कहना शुरू किया? तो जब 8 साल की उम्र में उसने शेर कहना शुरू किया था। परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? तो परवेज़ शाहिदी का इंतकाल सन 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हो गया था परवेज़ शाहिदी। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? कहता निदा फाजली की पैदाइश 1965 ईस्वी को हुई थी। निदा फाजली की पैदाइश 1965 ईस्वी को हुई। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे? तो निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? निदा फाजली ग्वालियर में ही पैदा हुए थे। अगला है, निदा फाजली को किस यूनिवर्सिटी से अवार्ड से नवाजा गया? निदा फाजली को किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो साहित्य अकादमी से, साहित्य उर्दू अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था उसको। साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था निदा फाजली को। अगला सवाल है, निदा फाजली के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो उसके शेरी मजमूए का नाम है लफ्ज़ों के पुल। क्या नाम है? लफ्ज़ों के पुल। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश सन 1905 ईस्वी को हुई। कब हुई? सन 1905 ईस्वी को होती है। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश 1905 ईस्वी की होती है। अगला सवाल है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम था सैयद अली जाफ़री। क्या नाम था? सैयद अली जाफ़री। सैयद अली जाफ़री। सैयद मोहम्मद जाफ़री का मुज़ाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो उसके मुज़ाहिया मजमूर का नाम सूखी तहरीर है। क्या है? सूखी तहरीर है। अगला सवाल है, कहता है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल
1967 ईस्वी में होता है. کہاں تھا؟ 1967 ईस्वी میں. زیر نصاب نظم کھرا ڈینر کیسی نظم ہے؟ تو مزاحیہ نظم ہے. کیسی نظم ہے؟ مزاحیہ نظم ہے. کیسی نظم ہے؟ مزاحیہ نظم. غالب کا اصل نام کیا تھا؟ غالب کا اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب. غالب کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. غالب کا اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب. غالب کا اصل نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب. اگلا کہتا ہے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں؟ کہتا ہے اسم معرفہ کی 7 قسمیں. اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. اگلا ہے غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش سن 1797 عیسوی میں ہوئی. کب ہوئی؟ غالب کی پیدائش سن 1797 عیسوی میں ہوئی. اگلا ہے غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ تو غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا. کیا نام تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ تھا. اس کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا. اگلا ہے غالب آغاز شاعری میں کیا تخلص کرتے تھے؟ تو غالب آغاز میں اسد تخلص کرتے تھے اور پھر بعد میں وہ غالب تخلص کرنے لگا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. غالب دہلی میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ تو کہتا ہے کہ غالب دہلی میں مرزا نوشا کے نام سے مشہور ہے. کیا نام سے مشہور ہے؟ مرزا نوشا کے نام سے. اس لیے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اور دلی میں اس کی شادی ہوئی تھی اور اسے اس کے سسرال والے پیار سے اسے مرزا نوشا بابو کہتے تھے. اس لیے اس کا نام مرزا نوشا پڑ گیا تھا. اگلا سوال ہے غالب کی وفات کس سنہ میں ہوئی؟ تو کہتا ہے غالب کی وفات 1869 میں ہوئی تھی. یہ چیز ہم لوگوں کو ایک یاد رکھنا ہے کہ جب مہاتما گاندھی پیدا ہوتے ہیں ہمارے ملک میں تو بھی اس کی پیدائش وفات ہے. یہ چیز یاد رکھیے. اگلا کہتا ہے کہ مرثیہ کس زبان کے لفظ سے بنا ہے؟ مرثیہ کس زبان کے لفظ سے بنا ہے؟ تو کہتا ہے مرثیہ عربی زبان کے لفظ سے بنا ہے. کس زبان سے بنا ہے؟ عربی زبان سے بنا ہے. اگلا ہے زیر نصاب مرثیہ میں غالب نے عارف کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے. تو عارف غالب کا کون تھا؟ تو عارف غالب کا کون تھا؟ بھانجا تھا. کیا تھا؟ بھانجا تھا. وہ عارف کا بھانجا تھا. کیا تھا؟ بھانجا. اس کو یاد رکھنا، بھانجا تھا وہ. مثنوی عربی کے کس لفظ سے مشتق ہے؟ کہتا ہے کہ مرثیہ یہ مثنوی عربی کے کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو فنا سے. کس سے؟ فنا سے. کس سے؟ فنا سے ہے. اگلا سوال مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کی تعداد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے خطوط کی تعداد 900 ہے. کیا ہے؟ اس کے خطوط کی تعداد 900 ہے. اس کے خطوط کی تعداد 900 ہے. غالب کی وفات کس سنہ میں ہوئی؟ تو 1869 عیسوی میں ہوئی. اگلا سوال ہے کہتا ہے کہ شہباز کا اصل نام کیا تھا؟ تو شہباز کا اصل نام تھا سید محمد عبدالغفور. کیا نام تھا اس کا؟ سید محمد عبدالغفور. سید محمد عبدالغفور نام تھا اس کا. شہباز کا اصل نام سید محمد عبدالغفور تھا. اگلا ہے شہباز کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو شہباز کی پیدائش باڑ میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ باڑ میں ہوئی تھی. شہباز پٹنہ کے کون سے اخبار کے مدیر تھے؟ کہتا ہے کہ الپنچ اخبار کے مدیر تھے. وہ کس کے تھے؟ الپنچ اخبار کے مدیر تھے. شہباز کا انتقال کب ہوا؟ شہباز کا انتقال کب ہوا؟ تو شہباز کا انتقال سن 1908 عیسوی میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ سن 1908 عیسوی میں شہباز کا انتقال ہو گیا تھا. شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی تھی؟ تو حالی اور اکبر الہ آبادی کا. کس کا؟ حالی اور اکبر الہ آبادی کا تقلید کی تھی. اگلا ہے مہدی افادی. کیا کہتا ہے؟ مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو مہدی حسن. کیا نام تھا اس کا؟ مہدی حسن اصل نام تھا. مہدی افادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1828 عیسوی میں کو مہدی افادی کی پیدائش ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1828 عیسوی کو.
1828 عیسوی کو پیدا ہوئی۔ بیگم مہدی کا اصل نام کیا تھا؟ کہتا ہے کہ بیگم مہدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو بیگم مہدی کا اصل نام تھا عظیم النساء۔ کیا نام تھا؟ عظیم النساء۔ اگلا ہے کہتا ہے زیر نصاب مکتوب میں مہدی افادی نے کس کو مخاطب کیا تھا؟ تو کہتا ہے کہ مولوی سید مقبول کو۔ کس کو؟ مولوی سید مقبول احمد صمدانی کو اس نے مخاطب کیا تھا۔ مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ تو کہتا ہے مہدی افادی نے 3 شادیاں کی تھی۔ مہدی افادی کتنی شادی کی تھی؟ 3 شادیاں کی تھی مہدی افادی نے۔ مہدی افادی 3 شادیاں کی تھی۔ اگلا سوال ہے راجندر سنگھ بیدی کون تھے؟ افسانہ نگار تھے وہ۔ راجندر سنگھ بیدی افسانہ نگار تھے۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بیدی کے پہلے افسانے کا کیا نام تھا؟ تو بیدی کے پہلے افسانے کا نام تھا مہارانی کا تحفہ۔ مہارانی کا تحفہ۔ اگلا سوال ہے بیدی کا انتقال کب ہوا؟ تو بیدی کا انتقال سن 1984 عیسوی کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ سن 1984 عیسوی کو بیدی کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال دوستو زیر نصاب انٹرویو کب ہوا؟ تو کہتا ہے بیدی جب انتقال ہوا تھا تبھی اس کا انٹرویو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ بیدی جب انتقال ہو گیا تھا تبھی اس کا انٹرویو ہوا تھا۔ عصمت چغتائی کب پیدا ہوئے تھے؟ کہتا ہے کہ عصمت چغتائی کب پیدا ہوئے؟ تو عصمت چغتائی 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ عصمت چغتائی 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اگلا ہے شوق لکھنوی۔ کہتا ہے کہ شوق لکھنوی کا اصل نام کیا تھا؟ تو شوق لکھنوی کا اصل نام تھا مرزا تصدق حسین۔ کیا نام تھا اس کا؟ مرزا تصدق حسین۔ شوق کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہتا ہے شوق کی پیدائش یعنی شوق لکھنوی کی پیدائش سن 1783 عیسوی میں۔ کب ہوا تھا؟ سن 1783 میں شوق کی پیدائش۔ اگلا سوال ہے شوق کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شوق کے والد کا نام تھا آغا علی خان۔ آغا علی خان۔ کیا نام تھا اس کے شوق کا؟ آغا علی خان۔ شوق نے طبع آزمائی کس فن سے کی؟ تو شوق نے طبع آزمائی غزل گوئی سے کی تھی۔ اگلا سوال ہے کہتا ہے کہ شوق کی مثنویوں میں سب سے زیادہ کسے شہرت ملی؟ تو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ شہرت کسے ملی؟ تو سب سے زیادہ شہرت اس کو زہر عشق میں ملی۔ کس میں؟ زہر عشق میں۔ شوق کا انتقال کب ہوا؟ تو شوق کا انتقال 1871 عیسوی کو ہوا تھا۔ اگلا ہے نسیم کا اصل نام کیا تھا؟ نسیم کا اصل نام تو دیا شنکر کول۔ کیا تھا اس کا اصل نام؟ دیا شنکر کول۔ دیا شنکر کول۔ اگلا نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ تو نسیم کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ کیا تھا؟ گنگا پرساد کول۔ نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ کہتا ہے کہ نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو ہوا تھا۔ 1811 عیسوی کو ہوا تھا۔ نسیم کی شہرت کس مثنوی سے ہوئی؟ تو کہتا ہے نسیم کی شہرت گلزار نسیم سے ہوا تھا۔ کس سے ہوا تھا؟ گلزار نسیم سے۔ اگلا سوال ہے نسیم کی وفات کس عمر میں ہوئی تھی؟ تو ماتر 34 سال کی عمر میں ہی اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اگلا ہے نسیم کی وفات کب ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ نسیم کی وفات سن 1845 عیسوی میں تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1845 عیسوی میں۔ 1845 عیسوی میں ہو گیا تھا اس کی وفات۔ اگلا ہے مصحفی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو مصحفی کی پیدائش 1848 عیسوی میں 1748 میں ہو گیا تھا۔ 1748۔ مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو مصحفی کی پیدائش امروہہ میں۔ کہاں؟ امروہہ یوپی میں۔ اگلا سوال ہے کہ فارسی اور اردو میں کتنے دیوان مصحفی کی یادگار ہیں؟ فارسی اور اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ تو فارسی اور اردو میں 8 دیوان ہیں۔ اگلا ہے مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ تو مصحفی کی وفات 1824 عیسوی کو۔ کب ہوا تھا؟ 1824 کو۔ اگلا ہے مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 میں ہوا تھا۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟
تو مبارک عظیم کے والد کا نام مبارک عظیم کے والد کا نام تھا تو مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام تھا فدا حسین وامق. کیا نام تھا؟ فدا حسین وامق. فدا حسین وامق. فدا حسین وامق. مبارک حسین عظیم آبادی کے والد کا نام تھا فدا حسین وامق. اگلا ہے کہ پروین شاکر، کہتا ہے کہ پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو پروین شاکر کے والد کا نام تھا سید ثاقب حسین. پروین شاکر کا انتقال کب ہوا؟ تو پروین شاکر کا انتقال 1994 عیسوی کو ہوا. عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ تو عرفان صدیقی کا اصل نام تھا عرفان احمد صدیقی. عرفان احمد صدیقی اصل نام تھا اس کا. عرفان صدیقی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو عرفان احمد صدیقی کی پیدائش 1939 عیسوی کو ہوا. 1939 عیسوی کو عرفان احمد صدیقی کا انتقال. عرفان صدیقی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کے والد کا نام سلمان احمد صدیقی. کیا نام تھا؟ سلمان احمد صدیقی. عرفان احمد کے مجموعے کس نام سے شائع ہوا تھا؟ تو دریا. کس کے نام سے ہوا تھا؟ دریا کے نام سے شائع ہوا تھا. کس کے نام سے؟ دریا کے نام سے شائع ہوا تھا. عرفان احمد صدیقی کا انتقال کب ہوا؟ تو کہتا ہے عرفان احمد صدیقی کا انتقال عرفان احمد صدیقی کا انتقال عرفان احمد صدیقی اگلا ہے عرفان احمد صدیقی نے کالیداس کے کس سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ کیا تھا؟ تو مالوے کا اگنی مترم کا. کس کا؟ مالوے کا اگنی مترم. عرفان صدیقی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو 2004 عیسوی میں. اس میں دہلی میں برین ٹیومر کی وجہ سے اس کا موت ہو گیا تھا. وقفے سے پہلے کا حصہ کیا کہلاتا؟ تو وقفے سے پہلے کا حصہ سمچرن کہتا ہے دوستو. کیا کہتے ہیں؟ سمچرن کہتے ہیں. وقفے سے پہلے کا حصے کو سمچرن کہتے ہیں. اگلا ہے اردو شاعری میں دوہا کس زبان کی شاعری سے آیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہندی سے آیا. کس سے آیا؟ ہندی سے آیا. اگلا ہے ظفر گورکھپوری کی شاعری کے کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ تو 7 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. ظفر گورکھپوری نے بچوں کے لیے کون سے مجموعے لکھے ہیں؟ تو اس کے لیے سچائیاں کا مجموعہ ہے، اسی کو اس نے لکھا ہے. آخری ہے سلام مچھلی شہری. سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا تھا؟ تو عبدالسلام تھا. سلام مچھلی شہری کب پیدا ہوئے؟ تو 1921 عیسوی کو اس نے پیدا ہوا. سلام مچھلی شہری کہاں واقع ہے؟ تو جونپور میں واقع. کہاں ہے؟ جونپور میں ہے. مچھلی شہری کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کے والد کا نام تھا عبدالرزاق. سلام مچھلی شہری کی کس مجموعے کو برطانوی حکومت نے ضبط کر لیا تھا؟ تو اس کا میرے نغمے. کس کو؟ میرے نغمے کو اس کا ضبط کر لیا تھا برطانوی حکومت نے. سلام مچھلی شہری کا انتقال کب ہوا؟ سلام مچھلی شہری کا انتقال سن 1937 عیسوی کو ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ سن 1973 عیسوی کو. سن 1973 عیسوی کو مچھلی شہری کا انتقال ہوا. اس طریقے سے دوستو آپ کا یہ آبجیکٹیو لگ بھگ مکمل ہوا کلاس 10 کے درخشاں دوم سے. اور میں سبھی کچھ آبجیکٹیو چھوٹ بھی گیا ہے جو اگلے ویڈیو میں اس کا میں کور کر لوں گا. تو آپ سبھی دوست ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.